ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کی آمد سے پہلے بھی میلاد منایا گیا، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کچھ غلط فہمی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مالیگاؤں میں اور کچھ شہروں میں، ہندوستان کے کچھ شہروں میں اور مالیگاؤں میں جلوس میلاد کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جلوس میلاد کو ہمارے شہر اور کچھ اطراف کے شہروں میں جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ جب جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میلاد النبی منانے کی تاریخ 100 سالہ پرانی ہے۔ بس ایک طور پہ یہ پیغام بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جب 100 سال جلوس کو ہو رہے تو اس کا مطلب 100 سال ہی سے میلاد منائی جا رہی ہے۔ بھائی اپنے شہر میں جلوس کی تاریخ 100 سالہ ہے، اور اس جلوس سے پہلے بھی لوگ کسی نہ کسی شکل میں میلاد مناتے تھے، اور اس کی تاریخ نہ 100 سالہ ہے نہ 200 سالہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، فقیر کی اپنی معلومات کے مطابق کم سے کم جلوس میلاد کو 3000 سال ہو رہے ہیں، کم سے کم 3000 سال ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے 1450 سال تو حضور علیہ السلام کی ہجرت کو ہو رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال اور شامل کر لیں تو 1500 سال ہو رہے ہیں۔ یہ 3000 سال آپ کہاں سے لائیں؟ یہ 3000 سال، یہی تو بات ہے اصل، یہ لائی نہیں جاتی، یہ آتی ہے۔ تو ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا حضور کے لیے جس کو 3000 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 2000 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1500 سال ہوئے، پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1450 سال ہوئے، اور اس طرح سے پھر جلوس نکلتے رہے۔ انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ہم وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اپنے شہر یا اطراف کے شہروں میں اگر جلوس کو 100 سال ہو رہے تو یہ یہاں کا جلوس ہے، ورنہ مطلقاً تاریخ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کائنات کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی میلاد مصطفیٰ کی جو ہے وہ تاریخ پرانی ہے۔ بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی، زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے نبیوں کے اجتماع میں اللہ نے میلاد محبوب کا ذکر یوں فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے میرا محبوب کی تشریف لانے ہی کے ذکر کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آمد رسول کا ذکر نبیوں کے اجتماع میں اللہ فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق۔ سوچو تو صحیح، بیان کرنے والا خدا ہے اور اس بیان کو سننے والے انبیاء ہیں، یعنی کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کسی شہر میں اگر 70 سال 80 سال 50 سال 10 سال سے کہیں بنیاد رکھی گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلاد کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزیں محبت سکھاتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ ناجائز طریقہ نہ ہو، جیسے ڈی جے کوئی لگا دے، ڈی جے لگائے، یہ طریقے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام کرے، سروں پہ پٹیاں باندھ کے نکلے، اچھل کود کرے، ادھم مچائے، یہ نہیں ہے۔ اور رات کے 3-3 بجے اور رات کے 2-2 بجے آپ اٹھ کر کے کہیں بھونگے لگا کر کے نعت شریف بجانا شروع کر دیں، لوگوں کی نیند کا خیال نہ کریں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اتنا ہے کہ بھئی میلاد پڑھو، نعت پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن سونے والوں کے سونے کا خیال کرو، ذکر کرنے والوں کے ذکر کا خیال کرو، اسٹڈی کرنے والے اسکول کے بچوں کے اسٹڈی کرنے کا خیال کرو، مریضوں کا خیال کرو، بیماروں کا خیال کرو، ان کا خیال کرو۔ جتنی وقت میں گنجائش ہے جب تک لوگ جگتے ہیں تب تک کرو، ورنہ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن زور سے کرنے سے کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کے زور سے قرآن مت پڑھو، اپنی آواز میں قرآن پڑھو۔ تو اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے، تو لیکن اس سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب شب میلاد آ جائے، آخری شب میلاد کی شب، تو چونکہ اس میں اکثر اہل ایمان جگتے ہی رہتے ہیں، اس میں اکثر لوگ جگتے رہے، پھر اس دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو سبھی جگتے ہیں، اور کیونکہ بھائی اس دن عاشق نہ جگے گا تو کون جگے گا؟ اس دن تو مقدر جگتے ہیں، اس دن تو سوئی ہوئی تقدیریں جگتی ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے ظہر بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، حتیٰ کہ فجر بھی وہیں پڑھی، تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے نظریں بچا کر
اس کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے لگے، اس یہودی عالم کو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے. اگر میں محض چشمے تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا مل تو صرف ابھی تو حضور کے پاس ہے نا، ابھی تو مل، پھر تجھے دیکھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اضافہ میری طرف سے محض چشمے تصور سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو گویا کہ نگاہوں سے دھمکی ملنے لگی. فاروق اعظم ایک طرف سے گھور رہے ہیں، اچھا نہیں ہوگا تیرا، تو کیا کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے. لیکن صحابہ کرام بظاہر مجبور بھی تھے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف سے ادا کر دیتے. جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا رے یہ اس کو دھمکی دے رہے، آنکھوں سے منہ میں دھمکی دے رہے، اس کو حیران کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کو اس کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، اور جب تنبیہ کی تو صبح کا سویرا پھیلا 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 اور سورج اوپر چڑھنے لگا. تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضور کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں. حضور نے کلمہ پڑھایا اس کو. فرمایا کیوں؟ عرض کیا قرضہ دینا، وقت سے پہلے آنا، آپ کے پاس آ کے بیٹھنا، آپ کو اس قدر پریشان کرنا کہ ظہر بھی میرے پاس، عصر بھی میرے پاس، مغرب بھی میرے پاس، عشاء بھی میرے پاس، رات بھر بیٹھ کے فجر بھی میرے پاس، پھر غلاموں کے مجھے ڈانٹ ڈپٹنے پر ان کو تنبیہ کرنا. یہ ساری صفتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منور آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی جو دور بھاگے گا وہ اس کے قریب جائے گا، جو محروم کرے گا عطا کرے گا، جو اس کو توڑے گا وہ اس کو جوڑے گا. اللہ اکبر. جو اس پہ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، جو اس کے ساتھ خطا کرے گا وہ اس کے ساتھ عطا کرے گا. یہ سب میں نے صفات توریت میں پڑھی تھی. اور میں کوئی آدمی ایسے پیسے کا لالچی نہیں ہوں کہ وقت سے پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاؤں. میں توریت کی ان ساری صفتوں کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں پہ وقف کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. آئیے اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ایک عبارت میں کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف پہنچاتا ہوں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صرف وقت تو ختم ہو گیا تو ایک جملے میں آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں. دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے. اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے. آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے. تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا. حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے. حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون. لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے. اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئی ہے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے،
اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کسی نے مولائے کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے۔ میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر مہمان آئے تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے۔ اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئے تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو ہے وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے۔ اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے، لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ، ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں۔ تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے، ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے، ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ اور آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ بھئی امی تو آپ کی بھی امی ہماری بھی امی ہے، اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔